Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بہت اہم سورہ مبارکہ سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام شکر اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہر چیز کانپنے لگی، ہر چیز گر سکتی ہے. آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کے قریب ایک ستون ہے جو بڑا مضبوط ہے، اس میں کریک نہیں آ سکتا، یہ خراب نہیں ہو سکتا، یہ گر نہیں سکتا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا. آپ زلزلے سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ ستون کے ساتھ چمٹیں گے کہ نہیں؟ اس کا سہارا لیں گے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے. ہر شے تبدیل ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب تبدیل نہیں ہو سکتی. لہذا کیا کرو؟ فتنوں کے دور میں کیا کرو؟ اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ بالکل سیدھی کتاب ہے تاکہ خبردار کرے اس سخت آفت سے جو اللہ کی طرف سے ہوگی. ویبشر المؤمنین. اور ایمان والوں کو بشارت دے. الذین یعملون الصالحات. وہ جو اچھا عمل کرتے. ان لہم اجرا حسنا. کہ ان کے لیے بڑا بہترین اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. تاکہ قرآن خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اب بات آ رہی ہے دجالی فتنے کی، دجالیت کی. اور یہاں ذکر کس کا آ گیا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، معاذ اللہ. یہ کون ہے؟ صرف عیسائی نہیں ہے، یہودی اور عیسائی. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو فرمایا ڈراؤ ان لوگوں کو. معلوم یہ ہوا کہ اس دجالی فتنے کا جو آغاز ہوگا، اس کی جو بنیاد ہوگی، اس کی جو سپورٹ ہوگی، دجال کو کہاں سے ملے گی؟ یہود و نصارہ سے ملے گی. وہ یہودی اور عیسائی ہوں گے جو اس سسٹم، اس دجالیت والے سسٹم کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، نافذ کرنے والے. آج بھی آپ دیکھیں تو یہودی جو مسجد اقصیٰ پر پے در پہ حملے کرتے ہیں. آج اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جو فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی سے پوچھیں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکالنا ہے مسجد اقصیٰ کو گرا کر، اور اس تخت کو ہم نصب کریں گے اور ہمارا مہدی آ کر اس پہ بیٹھے گا اور وہ دنیا پہ حکمرانی کرے گا. جس کو وہ یہودی مسیح سمجھ رہے ہیں، مسیح سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دجال ہے. وہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو اس کی تیاری کر رہے ہیں. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ان کے پاس اس دعوے پر نہ کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. اللہ کے ساتھ بیٹا ٹھہراتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی زبانیں نہیں کانپتی. یقولون الا کذبا. وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں بس. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کر لیں. آپ کو یہ فکر ہے کہ کہیں یہ ایمان لے آئے. آپ کو فکر ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائے بہذا الحدیث اسفا، اس کلام پر افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. اب دیکھیے گا ذرا، ہے نا بات یہ دجالیت. بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے باعث زینت بنا دیا، اسے اٹریکشن کا ذریعہ بنا دیا. لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اب یہ دنیا کی اٹریکشن ہے جو آپ کو دجالیت میں لے کر جائے گی. دجالیت یہ ہے، فریب یہ ہے کہ یہ دنیا کی اٹریکشنز ہمیشہ رہنے والی ہیں. آپ گھر بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس میں وہ والے ٹی آر گارڈر لگاؤ جو کبھی نہ گلنے والے ہوں،
اس میں وہ اینٹ لگاؤ جو کبھی نہ خراب ہونے والی ہو، اس میں وہ سیمنٹ لگاؤ جو کبھی نہ خراب ہونے والا ہو۔ کیوں بھائی؟ کبھی نہ ختم ہونے والی کوئی شاید دنیا میں ہے اللہ کے سوا؟ لیکن آپ کو یہ فریب دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بڑی سٹیبل دنیا ہے، اس کی اٹریکشنز بڑی سٹیبل ہے، رہنے والی ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے چٹیل میدان بنانے والے، ہم اسے برابر کر دیں گے سارے کو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار والے اور تختی والے یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ اذ ابى الفتية الى الكهف، جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ اب یہ میں اصحاب کہف کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، اب آپ نے سکون سے بیٹھے رہنا ہے جب تک کہ واقعہ ختم نہیں ہو جاتا انشاءاللہ، ٹھیک؟ اور روایت آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ ہم یعنی قیام اللیل کے بعد گھروں کی طرف بھاگا کرتے تھے کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک، سمجھ آپ کو آ گئی؟ بس 15-20 منٹ اور لوں گا، زیادہ نہیں لیتا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ نوجوان تھے، وقت کا بادشاہ یہودی تھا، سرکاری مذہب یہودیوں کا تھا، ٹھیک؟ اور یہ چند ایک نوجوان تھے، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے، آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا ان کا۔ یہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ تھے اس وقت کا جو حق کا مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، یہ عیسائیت پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ وقت کو پتہ چلا، اس نے ان سب کو بلایا۔ بے وقوفی وہ یہ کر بیٹھا کہ اس نے سب کو اکٹھا بلا لیا، ایک ایک کر کے بلاتا تو ہر ایک کو محسوس ہوتا کہ میں کیا ہوں؟ اکیلا ہوں، ٹھیک؟ اب بادشاہوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سارے اکٹھے بلا لو، سارے اکٹھے بلا لیے۔ جب اکٹھے بلا لیے تو انہیں جب ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں حوصلہ ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، الحمدللہ اور بھی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک؟ پھر بادشاہ نے انہیں کہا دیکھو اگر تم اس مذہب کو چھوڑ دو، یہودیت کی طرف واپس آ جاؤ، اور تو ہم تمہیں اپنے بادشاہت کے یعنی اس میں کاروبار میں شریک بھی کریں گے، ہم تمہیں گھر بار بھی دیں گے، سونا چاندی دیں گے، ہم تمہیں محل کے اندر وزارت بھی دے دیں گے، سب تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر تم نے اپنا مذہب نہ چھوڑا تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ تو تمہارے پاس مہلت ہے، جاؤ جا کے سوچو اور جواب دو۔ یہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ معاشرے کا بہاؤ یہودیت کی طرف ہے، ہم چند ایک لوگ ہیں لیکن ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیں معاشرے کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے تو چلیں گے۔ ہاں، خود جا کے بادشاہ کو بتانے کی کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم نے آپ کے دین میں واپس نہیں آنا؟ یہ تو خودکشی ہو گئی نا۔ وہ ہمیں ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے اور ڈھونڈ کے قتل کرا دے، لہٰذا یہ چلے گئے غار میں، اور غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، بہت خوبصورت دعا۔ دجالیت کے دور میں خاص طور پر اس دعا کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فقالوا، وہ کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما دے۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، اس پورے معاشرے سے ٹکر لینے کی کا حوصلہ نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ یا اللہ ہم پر اپنی طرف سے رحمت دے۔ وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے ہدایت نصیب فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی غار میں چند سالوں تک۔ کہاں پہ؟ کس چیز پہ تھپکی دی؟ کانوں پر۔ اب ذرا سمجھیں، آج سائنس یہ جا کر باتیں کر رہی ہے کہ نیند کا تعلق کس شے سے ہے؟ کانوں سے ہے، ٹھیک؟ آپ آج بھی یوٹیوب کھولیں تو وہاں پہ نا سلیپ میوزک پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو بے خوابی کا مرض لاحق ہے، تو وہ آپ سلیپ میوزک اپنے کانوں میں لگائیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ نیند آ جائے گی۔ تو اللہ نے ان کے کانوں کو ریلیکس کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان پر
نیند طاری کر دی. یہ انہوں نے معاشرے کے چال چلن کو قبول نہیں کیا، معاشرے کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چلے، معاشرے کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور کہا جس شے کو حق سمجھتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. اب اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، غار میں آ گئے. جب غار میں آئے تو اللہ فرما رہے ہم نے انہیں کیا کیا؟ سلا دیا چند سالوں تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم ظاہر کریں ان دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت جب تک کہ وہ اس غار میں ٹھہرے رہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ بے شک چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، معاشرے کے بہاؤ کے مخالف کھڑے ہو گئے اللہ کے دین کے لیے. فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے پروردگار جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم کسی صورت تیرے ساتھ کسی اور کو خدا کے طور پر نہیں پکاریں گے، ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم نے بڑی ناحق بات کہی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بالسلطان بین، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلائل کیوں نہیں دیتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کر دے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اللہ نے ان اصحاب کہف کو حکم دے دیا کہ جب تم الگ ہو جاؤ مشرکین سے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں. فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب غار میں پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اب ذرا دیکھیں کیسے اللہ اپنا پیار ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا جو اس دجالیت کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، جو کہیں ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، ہم وہ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے، نبی کے فرمان کو مانیں گے، ظلم کے نظام کو نہیں مانیں گے. اب ذرا سمجھیں، یہ سو گئے غار میں کتنے سال؟ آگے بات آئے گی. 309 سال. کتنے سال؟ 309 سالوں کے لیے اللہ نے ان کو سلا دیا. اچھا اب ذرا سمجھیں، آج کوئی بیٹھ کر یہ کہے گا کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے. کیسے سوتے رہے بھائی؟ 309 سال سوتے رہے. کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، جسم کے نیوٹریشنز کیسے پورے ہوتے تھے، پروٹینز کہاں سے ملتے تھے، وائٹامنز کہاں سے ملتے تھے، رفع حاجت کی ضرورت کیسے پوری ہوتی تھی، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں. اللہ نے کہا اچھا جب وہ سو گئے نا، ہم نے کیا کیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تم سورج کو دیکھو جب وہ طلوع ہوتا ہے. تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ ان کے غار کی دائیں طرف سے ہٹ کے گزرتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا ہے. تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ ان کے بائیں طرف سے کترا کے نکل جاتا ہے. یعنی سورج ڈائریکٹ اس غار کے دہانے پر نہیں آ پاتا. یہ غار کا دہانہ ہے، دائیں سے بائیں چلا جاتا ہے، غار کے دہانے پر نہیں آتا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ سورج کی روشنی تو اندر جاتی ہے لیکن سورج کی حدت وہ غار کے اندر ہم جانے نہیں دیتے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں موجود ہیں. میرا اللہ بتانا چاہ رہا ہے تم سوچو گے یہ 309 سال تک کھاتے کہاں سے تھے، پیتے کہاں سے. ہمیں تو ساری یہی فکریں ہیں نا، لباس کا کیا ہوا، رفع حاجت کا کیا ہوا، ہمیں ساری یہی فکریں ہیں نا. اللہ نے کہا وہ میری خاطر دنیا چھوڑ کر آئے تھے. میں نے نا سورج کو دائیں بائیں کر دیا، پر میں نے 309 سالوں تک اپنے بندوں کو کبھی تتی وا بھی نہیں لگنے دی. میں نے ان کو سورج کی حدت بھی نہیں لگنے دی کبھی. میں نے ان کا ایسا خیال کیا، ایسا خیال کیا.
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا، وہی اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ہرگز تم اس کے لیے نہ کوئی حمایتی پاؤ گے اور نہ راستہ دکھانے والا پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، کوئی ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں کہوں اگر سورہ کہف کی سب سے خوبصورت آیت، سب سے خوبصورت، تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بنو تو صحیح۔ تمہیں ڈر لگتا ہے ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، معاملات زندگی کیسے چلیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، یہی سارے ڈر آتے ہیں نا، یہی ڈراتے ہیں نا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میرا رب کہتا ہے اور روٹی پانی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں پتا تھا ہمارے بندے سو رہے ہیں، اور ایک وقت تک اگر کوئی، ایک مقررہ وقت اگر کوئی ایک کروٹ سوتا رہے تو اس کا جسم ادھر سے سو جاتا ہے، اس کے مسلز پول ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میرا اللہ کہہ رہا ہے 309 سالوں تک، فرشتوں کو نہیں کہا ہم نے، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم کون؟ اللہ، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم 309 سالوں تک ان کو کروٹیں بدلواتے رہے ہیں، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ، دوسری کروٹ سے پہلی کروٹ، ہم نے ان کے یہ لاڈ اٹھائے ہیں۔ تم روٹی پانی کو کہہ رہے ہیں، تم لباس کی بات کر رہے ہو، تم رفع حاجت کی بات کر رہے ہو، میں اللہ کے دین پہ چلوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جو ہمارے دین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، جو اللہ کی محبت میں کسی شے کو چھوڑتا ہے، ہم اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ نقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، ہم انہیں کبھی اس طرف، یعنی انہیں دائیں طرف کروٹ دیتے تھے، کبھی بائیں طرف کروٹ دیتے، پھر دائیں طرف۔ فرشتوں کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، نقلبهم، ہم کروٹیں دلوا رہے تھے ان کو، اللہ فرما رہے ہیں، کتنی خوبصورت۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی کیسا لاڈ کیا اللہ نے ان کے ساتھ، کیسا لاڈ کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کیا تھا؟ ساری بادشاہت خلاف تھی نا، سارا سرکاری عملہ خلاف تھا، سارا معاشرہ خلاف تھا، یہ چند ایک لوگ تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کی حفاظت کی۔ کیسے حفاظت کی؟ ہم نے ان کے کتے کو مقرر کیا کہ وہ اپنے اس غار کے سامنے اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جائے۔ لو اطلعت علیہم، اگر تم انہیں جھانک کے دیکھتے، لولیت منہم فرارا، ان کی ہیبت سے تم رخ پھیر لیتے، بھاگ جاتے، ولا ملعت منہم رعبا، اور تمہارے اندر ان کی ہیبت، ان کا رعب سما جاتا۔ یعنی پوری سرکاری مشینری اور عوام اور اکثریت کے مقابلے میں اللہ نے اپنے ان چند لوگوں کو سکون کی نیند سلایا، 309 سال ان کی کروٹیں بدلوائیں، اور ان کی حفاظت پر کتے کو معمور کر دیا کہ ساری کائنات جو ان کے مخالف ہے وہ ایک سائیڈ پر، اور ہم اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کتا معمور کر دیتے ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ تو اگر تم اس دجالیت کے نظام کے سامنے کھڑا ہونا چاہو گے تو کبھی نہ ڈرنا کہ روٹی کہاں سے آئے گی، کبھی نہ ڈرنا لباس کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں سے نظام چلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نظام چلانا تو دور کی بات ہے، میں لاڈ کروں گا تم سے، میں پیار کروں گا تم سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں۔ ابھی اٹھ گئے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک کہنے والے نے دوسرے سے کہا، کَمْ لَبِثْتُمْ، کتنی دیر ہو گئی یہاں ہمیں، کب سے سو رہے ہیں؟ قَالُوا، تو باقی کہنے لگے، لبسنا یومن او بعد یوم، لگتا ہے پورا دن سوتے رہے یا شاید دن کا کچھ حصہ سوتے رہے۔ قالوا، پھر انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبستم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوتے رہے ہیں۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اپنے میں سے کسی ایک کو اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو۔
یعنی وہ کرنسی جو اس وقت ان کے پاس تھوڑی بہت موجود تھی، اچھا اس کو کسی کو دے کے بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تاکہ وہ دیکھے شہر میں کہاں سے پاکیزہ کھانا میسر. یعنی اب جاگ گئے تو پہلی فکر کس بات کی ہے؟ کھانے کی. تو 309 سال تک کھانا کہاں سے آتا رہا؟ 309 سال تک کون غذا دیتا رہا؟ کون خوراک کی ضرورتیں پوری کرتا رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم کرنے والے ہیں. اور اٹھتے ساتھ ان کو بھوک لگی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھیجو، اور اس وقت بھی خیال ہے دیکھو بازار جاؤ گے نا تو پہلا کام بعد میں فرمایا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اسے چاہیے کھانا لے آئے اس میں سے اور نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے کہ ہم کون ہیں. یعنی اپنا ڈیفنس سیکنڈری پوائنٹ پہ. اور پہلی بات کیا ہے؟ حلال شے لے کے آنا، پاکیزہ شے لے کے آنا، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، حرام نہ کھا بیٹھیں، اپنی پروٹیکشن بعد میں اور حلال کھانے کی خواہش پہلے. انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ تمہارے بارے میں آگاہ ہو گئے، یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. وکذالک اعثرنا علیہم، اس طرح سے ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے حال سے باخبر کر دیا. اب وہ ہوا یہ کہ وہ سکہ لے کے باہر نکلا، اب لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھے. 309 سال پہلے کا فیشن کچھ اور تھا، اب بدل گیا، لباس بدل گیا، لوگ سارے عیسائی ہو گئے. ٹھیک، اب اللہ نے اٹھایا، جب حالات سازگار ہو گئے تو اللہ نے اٹھا دیا. اب وہ سکہ لے کے باہر نکلا، اب وہ دیکھ رہا لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے. تو جب وہ گیا بازار میں، اس نے کہا کسی سے یہ بھائی یہ لو پیسے لو اور یہ مجھے کچھ کھانے کو دے. اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ کہاں کا سکہ بھائی؟ ہاں یہ تو بہت پرانا ہے، کون ہے تم؟ اس نے کہا جو ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اب اسے بتانا پڑا کہ بھائی میں تو وہ غار میں جا کے سو گیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایسے کچھ لوگ تھے، اب وہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ان کو یعنی ان لوگوں نے بڑا ویلکم کیا. فرمایا لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعة لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگ آپس میں اصحاب کہف کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا اس کے غار پہ نا کچھ عمارت بنا دو، ایک مزار شریف کی تعمیر کریں، اس میں ایک ڈبہ رکھیں، لوگ زیارت کے لیے آئیں. اور ربهم اعلم بهم، ان کا رب اس معاملے سے خوب واقف تھا. قال الذين غلبوا على امرهم، تو جو اس معاملے میں ان پر غالب آئے، لنتخذن عليهم مسجدا، انہوں نے کہا ہم اس جگہ پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے، ہم اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ یہاں تعمیر کریں گے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، سادسهم کلبهم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمًا بالغیب، یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ربی اعلم بعدتهم، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. ما يعلمهم الا قلیل، کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے چند لوگوں کے. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، بحث نہ کرے ان کے بارے میں مگر سرسری گفتگو سے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان سے متعلق کسی سے کوئی سوال بھی نہ کریں. مطلب کیا ہے سمجھیں، اس دجالیت کے دور میں آپ کو غیر ضروری ڈیٹیلز میں الجھایا جائے گا. تعداد کتنی تھی، کتنے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، سارا زور اس پہ لگ رہا ہوگا. غیر ضروری ڈیٹیلز نہیں، اس کا سبق حاصل کرو، اس سے ہدایت لو کہ جب دجالیت والا سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے تو تم نے اس کا ساتھ دیا تو یہ بڑا آسان ہوگا، اور تم اگر اس کے مخالف چلے تو یہ بڑا مشکل محسوس ہوگا. لیکن تم نے ساتھ نہیں دینا بہاؤ کا، تم نے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دلیل بنا کر کھڑے ہونا ہے. تو اگر تم کھڑے ہو گئے اور تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم اس کی پیروی نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، یہ مت گھبرانا کہ ہمارے لیے مشکلات آ جائیں گے. ایک آزمائش کا فیز آئے گا، لیکن جب اس آزمائش میں سے اللہ تمہیں نکالے گا. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟
اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ تمہیں صرف تمہاری ضروریات پوری نہیں کرے گا، اللہ تمہارے لاڈ اٹھانے والا بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اور میں اس کے جو میرا کام اپنے ذمے لیتا ہے میں اس کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ پہلے میرے کام کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ پہلے مجھے رزق کون دے رہا ہے؟ میں اپنی محنت سے رزق کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں، رزق اللہ دے رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کام اپنے ذمہ لگا لیتا ہوں، میں اس کی دنیا اس کے لیے سمیٹ دیتا ہوں، اس کے کام آسان کر دیتا ہوں، اور جو میرے مخالف چلتا ہے میں اس کے کام بکھیر دیتا ہوں، کھپا دیتا ہوں، دنیا میں لگا دیتا ہوں، کھپ جا لگ جا۔ اس کام سمیٹنا چاہ رہا ہوتا ہے، سمٹ نہیں رہے ہوتے۔ یہ پیغام ہے، اس لیے غیر ضروری ڈیٹیلز پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، پیغام لو اس واقعے کا پیغام کیا تھا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.